ناظرین، جو ڈیزاسٹرس اپروچ لیبنیز گورنمنٹ کی جانب سے اختیار کی گئی اور اسرائیل کی ریالٹی کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے ہیں کہ اسرائیل کیسے اس کو اپروچ کیسے کرنا ہے، اس کو ڈیل کیسے کرنا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، ٹھیک ہے، الٹا ایک ایسا ڈیزاسٹرس فیصلہ دیا لیبنان کی تاریخ کا کہ ہم الٹا جب حزب اللہ کو ڈسارم کریں گے، یعنی الٹا ملبہ جو ہے وہ ریزسٹنس کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسرائیل کے مسلسل حملے جاری رہے اور اب وہ بیروت تک جب وہ پہنچ چکے ہیں۔ تو اب اس کٹ پتلی تماشے کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔ ناظرین، حزب اللہ نے اناؤنس کر دیا ہے کہ اب وہ معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے جا رہے ہیں، اب وہ چیزوں کو ہینڈل کریں گے اور اسرائیل سے اس انداز میں ڈیل کریں گے جیسے اسرائیل کو ڈیل جو کیا جانا چاہیے۔ اور حزب اللہ کی جانب سے جو اناؤنسمنٹ سامنے آ رہی ہے، حزب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ہم رسپونڈ کریں گے، اور جو لیبنیز گورنمنٹ ہے اب وہ کچھ اس کی جو ہے وہ بات جو ہے نا وہ بس پیچھے ہٹ جائے اور ہم بات کریں گے، ہم ڈیسائیڈ کریں گے، ہم فیصلہ کریں گے کب رسپونڈ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ بس اب لیبنیز گورنمنٹ نے جو کرنا تھا کر لیا۔ دیکھیے، ایک سال تک جو ہے حزب اللہ نے سٹیپ بیک کیا اور لیبنیز گورنمنٹ کے حوالے معاملہ کیا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اور اسرائیل کے ساتھ ڈیل کرو۔ دیکھیں، ادھر الزام لگایا جا رہا تھا نا کہ تمہاری وجہ سے جنگ ہو رہی ہے، تو وہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے آپ جائیں آگے اور ڈیل کریں اسرائیل کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور معاملات کو سلجھا لیں جیسے آپ صحیح سمجھتے ہیں۔ تو ایک سال حزب اللہ نے ٹائم دیا اور اس ایک سال کے اندر حزب اللہ نے ایک گولی بھی فائر نہیں کی۔ اس میں بہت ساری حزب اللہ کے فائٹر جو ہے وہ اس میں اساسینیٹ ہوئے، اس کو بھی حزب اللہ نے ایبزارب کیا، لیکن لیبنیز گورنمنٹ جو وہ ٹوٹل انکیپیبل ثابت ہوئی ہے اسرائیل سے ڈیل کرنے میں، اور اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ کام ہی پریشر میں کر رہی تھی، امریکن پریشر میں، ایک عرب ملک کے پریشر میں، اسرائیل کے پریشر میں۔ تو اسرائیل سے ڈیل کرنا یہ پریشر لینے والوں کا کام نہیں ہے۔ اسرائیل کو ڈیل جو وہ کمزوری کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، اسرائیل کو کووڈ کے ساتھ، بزدلی کے ساتھ جب وہ ڈیل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو اب ایک سال کے بعد اس حملے کے بعد حزب اللہ اب فارورڈ کر رہی ہے اور اس نے کہا اب لیبنیز گورنمنٹ جب وہ پیچھے ہو جائے، اب ہم اپنے انداز کے اندر جب اسرائیل کو دیکھیں گے، اور انہوں نے کہا کہ ہم وزڈم کے ساتھ سٹڈی کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم کوئی ایسا اندھا دھند حملہ کرنے جا رہے ہیں، ہم بڑی وزڈم کے ساتھ ہم صورتحال کو سٹڈی کر رہے ہیں اور ہم اسرائیل کے ٹریپ میں نہیں آئیں گے جو اسرائیل پر وہ کر رہا ہے، یا اسرائیل جو ٹریپ اس نے بچھایا ہوا ہے ہم اس پہ نہیں آئیں گے کہ بس ایک جذبات میں آ کر ہم اٹیک کر دیں، نہیں، ہم بڑی وزڈم کے ساتھ جب فیصلہ کریں گے، لیکن ہم رسپونڈ کریں گے اور اپنے انداز کے اندر جب رسپونڈ کریں گے۔ تو یہ صورتحال کی اب ایک تبدیلی ہے جو ایک سال کے بعد آئی ہے، اور یہ لیبنان والا معاملہ سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اسرائیل سے ڈیل کرنے کے لیے کیا اپروچ ہونی چاہیے، لیبنان اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ اگر آپ ایک سال بھی خاموش رہیں، اسرائیل کو کھلی چھوٹ دے کر رکھیں، اس کے حملے برداشت کرتے رہیں، اپنے لوگ شہید کرواتے رہیں، ایٹ دی اینڈ بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا، کیونکہ اسرائیل ایک ایسی اینٹی ہے جو صرف یہاں پر وائلنس کرتی ہے اور وہ کوئی ایسے میننگ فل انداز میں بیہیو ہی نہیں کرتی کہ معاملات سلجھاؤ کی طرف جا سکیں، کیونکہ اسرائیل کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے سبجوگیشن، سب کو جو ہے وہ قدموں میں بٹھانا ہے، سبجوگیٹ کرنا ہے۔ تو سبجوگیشن تو کوئی حل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو اس کے نتیجے میں جنگیں ہی ہوتی ہیں، اس لیے اسرائیل کی وجہ سے آج تک جنگیں ہی جاری ہیں۔ اچھا، ادھر ساتھ ایک اور بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ اب دیکھیے تاریخی واقعات کیسے رونما ہو رہے ہیں، اور دن میں کتنی ایسی خبریں آ جاتی ہیں کہ دنیا کا دھارا کیسے بدل رہا ہے تاریخ کا۔ تو اب خبر یہ ہے کہ ایران، رشیا، چائنا، نارتھ کوریا اور بیلاروس اور کچھ اور اتحادی یہ اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں کہ نیٹو لائک ایک ڈیفنس بنایا جائے، یعنی جیسے ایک ملک پر حملہ سب پر حملہ ہے، تو اسی طرز کا ایک الائنس جو ہے وہ بنا لیا جائے۔ لیکن یہ ٹاکس جو ہے وہ ابھی تک ارلی سٹیجز میں ہیں، لیکن یہ بات جو ہے وہ چل پڑی ہے، اور آپ کو بتائیں یہاں پر کتنی تیزی کے ساتھ فیصلے ہو رہے ہیں۔ تو جیسے ہر ایک ملک کو تنگ کیا جا رہا ہے، رشیا کے خلاف جنگ چھڑ چکی ہے، ایران پر کسی بھی وقت حملہ ہو سکتا ہے، وہ کہہ رہے ہیں سپریم لیڈر کو اسیسینیٹ کیا جا سکتا ہے، چائنا کے خلاف ایک بھرپور جنگ شروع ہو چکی ہے، نارتھ کوریا، وینزویلا، بیلاروس، تو یہ سارے ملک جو ہے وہ کسی ایسے ایگریمنٹ پر اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اتنا آسان نہیں ہوگا، ارلی سٹیجز میں ٹاکس ہیں، لیکن دیکھیں بات تو چل پڑی ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین گلوبل لیول کے اوپر بہت بڑی ایسکیلیشن نظر آ رہی ہے۔ ایک تو جاپان کی پرائم منسٹر جب سے آئی ہیں، چائنا اور جاپان کی ایسکیلیشن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور ابھی یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ جاپان جو ہے وہ تائیوان سے صرف 100 کلومیٹر کیا ہوتا ہے، 100 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر اپنے میزائل ڈپلائے کرنے جا رہا ہے۔ یعنی چائنا اٹیک کرے گا تو جاپان جب وہاں سے اٹیک کرے گا چائنا کے اوپر۔
صرف 100 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر وہ اپنے میزائل ڈپلائے کرنے جا رہا ہے. یہ بہت بڑی ایسکیلیشن ہے. اور چائنا کا اس کے اوپر رد عمل سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ جاپان جو وہ تمام ریڈ لائنز کراس کر رہا ہے, تو وہاں پر یہ بہت بڑی ایسکیلیشن ہو رہی ہے. ادھر نائجیریا کے حوالے سے ٹرمپ نے پھر سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے بہت زیادہ کہا ہے کہ میں غصے کے اندر ہوں, اور پھر حملہ کرنے کی جو دھمکی لگائی ہے. برازیل نے بہت زیادہ کھل کر وہ سامنے آیا وینزویلا کے حق میں, اور انہوں نے کرٹیسائز کیا جو برازیل کے صدر ہیں جو امریکہ بلڈ اپ وہاں پر کر رہا ہے. اور یوکرین اور یورپینز کی ہنگامی میٹنگز اس وقت ہو رہی ہیں. ہنگامی میٹنگز ان کی اس وقت ہو رہی ہیں, جنیوا میں ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں, کیونکہ آگے کرنا کیا ہے یہ ابھی ان کے پاس ٹائم تھوڑا ہے. جمعرات کا ٹائم ہے تو سمجھ 72 گھنٹے پیچھے رہ گئے ہیں, اس کے اندر اندر جو ہے ان کو فیصلہ کرنا ہے. اچھا, تو یہ تمام صورتحال ہے. سب سے پہلے لیبنان سے شروع کرتے ہیں, مڈل ایسٹ سے شروع کرتے ہیں. اسرائیل نے کہا, اسرائیل کی طرف سے کنفرمیشن ہے کہ اساسینیشن ہوئی ہے, اور اسرائیل نے کہا ہے کہ اس سے پہلے حزب اللہ کے آرمی چیف کو 2 مرتبہ اساسینیٹ کرنے کی جو کوشش کی گئی, اور اس سے پہلے جب یہ چیف آف آرمی سٹاف کی پوزیشن پر نہیں بھی تھے تب بھی ان کو اساسینیٹ, یعنی نچلے عہدے پر تھے لیکن بہت چونکہ امپورٹنٹ پرسنالٹی ہیں تو ان کو اساسینیٹ کرنے کی اسرائیل نے 2 مرتبہ کوشش کی, تو اب تیسری مرتبہ انہوں نے یہ اٹیک کیا ہے. تو جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ اسرائیل کو ایک گلوبل ہیڈ لائن چاہیے ہوتی ہے, اپنی دھونس اور طاقت اور ان لمیٹڈ پاور دکھانے کے لیے کہ ہم ہی فاتح ہیں, ہم ہی غالب ہیں, یہ وہ کرتے ہیں. اور چونکہ آپ دیکھیے جو پچھلی اساسینیشن انہوں نے کی تھی قطر میں جو اٹیک کیا تھا وہ چونکہ بری طریقے سے فیل ہوا, تو اس لیے ان کی کافی زیادہ ہزیمت ہوئی, تو اب ان کو ایک اور اساسینیشن جب ان کے لیے ضروری تھی ان کے پیٹرن, بروٹل پیٹرن کے مطابق. دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو اپنے لیے یہ پراؤڈ فیل کرے کہ ہم طرح طرح سے لوگوں کو اساسینیٹ کرتے ہیں, کیونکہ اساسینیشن جو ہے یہ انتہائی بروٹل طریقہ ہے. اور آپ دیکھیے وہاں پر 28 لوگ زخمی اور 5 شہادتیں سویلینز کی ہوئی ہیں. تو یہ اسرائیل بڑا پراؤڈلی کہتا ہے کہ ہم طرح طرح سے ہمارے پاس ٹولز ہیں کہ کیسے ہم لوگوں کو اساسینیٹ کرتے ہیں. تو حزب اللہ کی جو سٹیٹمنٹ آ رہی ہے 1 سال کے بعد اب صورتحال بدل رہی ہے. لیبنیز گورنمنٹ کو اب وہ کہہ رہے ہیں بس تم فارغ پیچھے ہو جاؤ, تم نے جو کرنا تھا کر لیا. 1 سال حزب اللہ نے اس گورنمنٹ کو ٹائم دیا اور اس نے کچھ بھی نہیں کیا. یعنی وہ اسرائیل کو سمجھ ہی نہیں سکے. سب سے بڑی ڈیزاسٹر بات تو یہ ہے وہ اسرائیل کو سمجھ نہیں. دیکھیں جنگ کوئی مسلط کون, حزب اللہ کیا جنگ چاہتی ہے؟ جنگ چاہتی ہوتی تو 1 سال تک انتظار کرتے. جنگ کوئی نہیں چاہتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا سامنا ایک ایسی شیطانی طاقت کے ساتھ ہے جس نے جنگ آپ کے اوپر مسلط کر دی ہے, وہ روزانہ آپ کے اوپر حملے کر رہا ہے, اب آپ کے دارالحکومت تک پہنچ آیا ہے. تو وے فارورڈ کیا ہے؟ وے فارورڈ کیا ہے؟ مذاکرات کر کے دیکھ لیے, کنسیشنز دے کر دیکھ لی, ان کی ہر بات مان کر دیکھ لیا, اپنے لوگ شہید کروا کے دیکھ لیے اور آگے سے کوئی جواب نہ دیا, اگریشن کو ابزارب کر کے دیکھ لیا. تو وے فارورڈ کیا ہے؟ سوال یہ ہے, جنگ کوئی نہیں چاہتا ہے. اور بھائی جنگ آپ پر مسلط ہو گئی ہے تو اب آگے کیا کرنا ہے؟ کمزوری دکھا کر, بزدلی دکھا کر تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. جنگ مسلط ہو گئی ہے تو اب جواب دینا ہے. بات صرف اتنی سی ہے. تو اب حزب اللہ اسی انداز میں جب وہ واپس آ گئی ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ آج کے حملے کے بعد all possibilities are open. پہلی بار حزب اللہ کی جانب سے 1 سال کے بعد یہ آفیشلی بات کی جا رہی ہے. all possibilities are open. تل اویو, حیفا, یہ سب حزب اللہ کے نشانے کے اوپر ہیں اس وقت. all possibilities, کچھ بھی حزب اللہ کر سکتی ہے. اور حزب اللہ alone decide how to respond, not the Lebanese government or anyone else. This is big one. یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب انہوں نے لیبنیز گورنمنٹ کو کہا تھا پیچھے ہٹ جاؤ, ٹھیک ہے, بس تمہارا تماشا بہت ہو گیا, تم نے جو کرنا تھا کر لیا, ٹھیک ہے نا. تو وہ کہہ رہے ہیں حزب اللہ the alone entity, ہم ڈیسائیڈ کریں گے ہم نے کیسے کیا کرنا ہے, جواب دینا ہے نہیں دینا, کیسے دینا ہے, کب دینا ہے, کس سکیل کا دینا ہے, یہ صرف اب ہم ڈیسائیڈ کریں گے. لیبنیز گورنمنٹ اب چپ کر کے جب پیچھے بیٹھ جائے, اب اس نے اس کو جتنا ٹائم ہم نے دینا تھا دے لیا, لیکن اس نے کٹ پتلی تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا. یہ دیکھیے نا, کیونکہ لیبنیز گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ مطلب ہم ڈیسائیڈ کریں گے, ہتھیار بھی جب وہ ہمیں سرنڈر کیے جائیں, جنگ چھیڑنی یا نہیں چھیڑنی یہ بھی لیبنیز گورنمنٹ کا فیصلہ ہوگا. تو حزب اللہ نے کہا یہ حزب اللہ ڈیسائیڈ اب کرے گی کہ آگے کیا کرنا ہے, لیبنیز گورنمنٹ ڈیسائیڈ نہیں کرے گی.
کوئی اور بھی ڈیسائیڈ نہیں کرے گا، یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ تو ہم جو ہے وہ ہائیسٹ ڈگری آف وزڈم اور پیشنس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم اندھا دھند جو ہے وہ جذبات میں چڑھ دوڑے ہیں، نہیں، وزڈم کے ساتھ اور پیشنس کے ساتھ ہم اس صورتحال کو اسٹڈی کر رہے ہیں، اور ہم یہ ڈٹرمن کریں گے کہ کیسے کنفرنٹ کرنا ہے اسرائیل کو۔ لیڈرشپ از اسٹڈینگ دا میٹر اینڈ ول میک دا ڈیسیژن۔ ہم صورتحال کو اسٹڈی کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اسی صورتحال میں مزید اسیسینیشنز بھی اسرائیل کر سکتا ہے، یعنی اسی ویڈیو کے درمیان کوئی اور خبر بھی آ سکتی ہے یا اگلے گھنٹوں میں آ سکتی ہے۔ آپ اسی پیٹرن کو دیکھیے، پیجرز اٹیک ہوئے ہیں، 2-3 دن یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ اب آگے کیا ہوگا، جنگ کیا شروع ہو گئی ہے، پھر آپ نے دیکھا اچانک اسیسینیشن شروع ہو گئی، پھر پراپر جنگ شروع ہو گئی۔ تو پیجرز اٹیک بیسیکلی جنگ کا آغاز تھا، تو یہ جو اسیسینیشن ہوئی ہے یہ بھی اس جنگ کا آغاز ہے، ٹھیک ہے، جنگ تو شروع ہو چکی ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی، لیکن اب اس کا سکیل بڑھا دیا گیا ہے اور اب بیروت تک اسرائیل پہنچ چکا ہے۔ حزب اللہ سیز کہ اسرائیل کا یہ جو حملہ ہے اس نے نئی ریڈ لائنز جو ہے وہ کراس کی ہیں، اور اسرائیلی میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ اسرائیل کا جو ایئر ڈیفنس ہے وہ ہائیسٹ الرٹ کے اوپر ہے اس حملے کے بعد، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ بھئی یہ جواب آنے والا ہے۔ تو بہرحال ایک حزب اللہ بڑی وزڈم کے ساتھ، دیکھیں وہ جنگ نہیں چاہتے ہیں اور اس لیے انہوں نے پورا موقع دیا، ساری چیزیں ہوئیں، لیکن اسرائیل کھیل رہا ہے، اسرائیل لیبنیز گورنمنٹ کے ساتھ کھیل رہا ہے، اسرائیل ریجن کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اور اگین جو ہم پہلے بات کر رہے ہیں کہ ریجن کی پوزیشن کیا ہے، ایم بی ایس کا جو دورہ ہوا ہے اس میں کیا چیزیں طے ہوئی ہیں؟ بھئی ریجن کا ایک نقشہ تو طے ہوا ہے نا، تو کیا طے ہوا ہے؟ کیا حزب اللہ کی ڈس آرمامنٹ کو سعودی عربیہ نے سپورٹ کیا ہے؟ سعودی عربیہ نے کیا تو اس کا مطلب باقیوں نے بھی کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوگی کیونکہ یہی مستقبل کو طے کرے گی۔ اور اگر یہاں پر ریجن یہ غلطی کر رہا ہے کہ وہ حزب اللہ کی ڈس آرمامنٹ میں اسرائیل کے ساتھ ہے اور امریکہ کے ساتھ ہے، تو یہ کیسی ہسٹورک مسٹیک ہوگی کہ جو آنے والے دنوں میں اندازہ ان کو ہوگا، کیونکہ حزب اللہ وہ نہیں ہے کہ جو ڈسارم ہو جائے گی، حزب اللہ ڈسارم نہیں ہونے والی ہے، ٹھیک ہے نا؟ حزب اللہ پھر جواب دے گی اور طریقے سے جواب دے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک ڈیزاسٹرس اپروچ ہے جس نے بھی یہ اختیار کر رکھی ہے۔ وہ حزب اللہ کو ایک لیوریج استعمال کرنے کی بجائے الٹا وہ اسرائیل کے مقاصد کو پورا کرنے کی جب وہ ایک چاہتے نہ چاہتے ہوئے کوشش کر رہے ہیں۔ ادھر ایک اور اسی درمیان، چونکہ اب صورتحال بڑی خراب ہے، تو اسی درمیان ایک اور اہم ترین ملاقات جاری ہے۔ حماس کے جو چیف ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے ٹرکی کے انٹیلیجنس چیف کے ساتھ، اور اس میں یعنی اب وہی باتیں آخری باتیں وہ کہہ رہے ہیں بھئی آپ جو کرنا ہے کریں، وہاں پر اب ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو اور ساتھ ایجپشین جو انٹیلیجنس چیف ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور اسرائیلی جو وائلیشنز ہیں ان کو روکنے کے حوالے سے یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں۔ اچھا، اب اسی چیز کو ساتھ کنیکٹ کریں، بھئی جنگیں لانچ ہو رہی ہیں نا، ایران پر بھی کسی وقت حملہ ہو سکتا ہے، آگے یہ سارا کنیکٹڈ ہے۔ تو ایران کے جو ایمبیسڈر ہے رشیا میں، انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ وہاں سے جاری کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رشیا، چائنا، ایران، یہ سارے جو ملک ہیں یہ ایک پاسبلٹی اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک ڈیفنس پیکٹ جو ہے وہ کیا جائے، جیسے نیٹو ہے، نیٹو طرز کا ایک ڈیفنس پیکٹ۔ آپ کو اگر ہسٹری سے واقف ہیں تو جب نیٹو بنا تھا تو اس کے جواب میں وارسا پیکٹ بنا تھا، یعنی سوویت یونین اور باقی یہ ریاستیں ایسٹرن یورپ کی، اور باقی یہ وارسا پیکٹ جب وہ بنا تھا نیٹو کے مقابلے کا الائنس تھا، لیکن وہ سوویت یونین کولیپس ہو گیا تو وہ بھی، اور اس وقت یہ طے کیا کہ بھئی نیٹو آگے ایکسپینڈ نہیں کرے گا، لیکن نیٹو نے خلاف ورزی کرتے ہوئے بھئی انہوں نے کہا اینڈ آف دی ہسٹری ہو گیا ہے تو اب ہم جیسے چاہے ڈیل کریں، تو وہ ایکسپینڈ کرتے چلے گئے۔ تو اب دوبارہ یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے ہسٹری کا کہ نیٹو کے مقابلے کا الائنس دوبارہ بنانے جا رہے ہیں ایران، رشیا، چائنا، نارتھ کوریا اور بیلاروس، اور یہ ملک ہوں گے اور بھی باقی ملک جو وہ ہو سکتے ہیں۔ بٹ دیز ڈسکشنز آر in early stages and nothing has been finalized yet۔ لیکن یہ چیزیں ابھی ارلی سٹیجز میں ہیں، کچھ بھی فائنل نہیں ہوا ہے، لیکن چیزیں اس ڈائریکشن میں جا رہی ہیں۔ اور کیوں جا رہی ہیں؟ کیونکہ سب ملک خطرہ محسوس کر رہے ہیں، سب ملک سروائیول پوزیشن میں ہیں، ایگزسٹنس کو خطرہ ہے، رشین ایگزسٹنس، خود پیوٹن یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ہماری ایگزسٹنس کی جنگ ہے، ایران کی یہ ایگزسٹنس کی جنگ ہے، وینزویلا کی ایگزسٹنس کی جنگ ہے، چائنا کو سبجوگیٹ کرنے کی جب کوشش کی جا رہی ہے، نارتھ کوریا کو سبجوگیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا، اسی کو لنک کریں ایک اور سٹیٹمنٹ کے ساتھ۔ یورپینز کیا کہہ رہے ہیں کہ اس ٹرمپ کے پلان کے ساتھ رشیا جو ہے وہ کمپلیٹلی وکٹوریس ہو کر جو ہے وہ نکلے گا، اور رشیا مزید مضبوط بن جائے گا، بوتھ مورلی اینڈ اکنامکلی۔ دیکھیے کیسے مورلی، تو یہ جو مورل پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔
آج موریلٹی رشیا کے ساتھ کھڑی ہے. کون ہے رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری کے اوپر؟ رشیا. ٹھیک ہے نا. تو مورلی اور اکنامکلی رشیا جب مضبوط بن جائے گا, یہ یورپینز کہہ رہے ہیں. تو اس کو کنیکٹ کریں, یعنی رشیا وہاں پر وکٹوریس اگر ہوتا ہے تو پھر ایران, باقی یہ ملک, ان کو فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. اور اگر رشیا وہاں پر ہارتا ہے تو ایران کا بھی نقصان ہوگا, باقی ملکوں کا بھی نقصان ہوگا. آج ایران کی جو طاقت بڑھ رہی ہے اس میں رشیا کا بہت کردار ہے. رشیا نے جیٹس دیے ہیں, رشیا ایرانین پائلٹس کو ٹرین کر رہا ہے, رشین سائنٹسٹ جو ہے وہ ایرانین سائنٹسٹ کی ہیلپ کر رہے ہیں, رشین جو ہے وہ 8 پلانٹ جہاں پر لگا رہے ہیں. تو اگر رشین ہار جائیں گے تو وہ کیسے لگائیں گے؟ الشرح کہہ رہے ہیں کہ رشین فورسز جب وہ یہاں پر آئیں تو کیسے آئیں گی؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ہی جنگ ہے. اچھا, تو اس لیے ہم نے اس خبر کو ادھر جب کنیکٹ کیا ہے. اچھا, اب ذرا آئیے کہ ایک اور خبر دیکھیے. جو ہم ریجنل پوزیشن کی بات کر رہے ہیں کہ وہ فیصلہ کن ہوگی کہ کس ڈائریکشن میں آگے معاملات جائیں گے, اور اگر ریجن نے غلط اپروچ لی تو پھر یہ معاملات اور خراب ہوں گے, اور اس سے مسئلہ کیا ہوگا کہ امن نہیں آئے گا. بنیادی بات یہ ہے کیونکہ اسرائیل کو ہلاشیری ملے گی, اسرائیل اور بدماشی کرے گا, کیونکہ وہ کہے گا کہ ریجن تو میرے ساتھ ہے. اور ریجن کی یہ ڈیزاسٹرز اپروچ ہے جو آپ نے سیریا میں دیکھی کہ ترکی نے اسرائیل کے ساتھ اور یہ سب کے مل کے ساتھ بشار الاسد کو ہٹایا. بعد میں اسرائیل جب اب سیریا پر ہی قبضہ کر رہا ہے, تو یہ چونکہ ٹرسٹ کرتے ہیں اسرائیل کے اوپر, تو اسرائیل بعد میں ان کو دھوکہ دیتا ہے. تو اب مثال کے طور پر خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. خبر کے مطابق ٹرمپ جو ہیں وہ مسلم برادرہڈ کو ٹیررسٹ آرگنائزیشن جو ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں. مسلم برادرہڈ جو ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں, اور اس کی پوری تحریک ہے. اب 100 سال اس کو ہونے والے ہیں, اور ٹھیک ہے نا, جو عرب مونارکیز ہیں وہ اس مسلم برادرہڈ سے بہت زیادہ خطرہ محسوس کرتی ہیں, اور ایک لمبی تحریک ہے مسلم برادرہڈ کی اور عرب گورنمنٹس کی, مونارکیز کی آپس میں جنگ کی. ٹھیک ہے نا. مصر سے یہ آغاز ہوا تھا مسلم برادرہڈ کا. حماس جہاں سے انسپائر ہے وہ مسلم برادرہڈ سے, اردگان جہاں سے انسپائر ہیں وہ مسلم برادرہڈ سے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن عرب مونارکیز اس سے خطرہ محسوس کرتی ہیں. تو یہ ہے مڈل ایسٹ کی فالٹ لائن جس کو اسرائیل اور امریکہ استعمال کرتے ہیں کہ مسلم برادرہڈ ہے, اس سے عرب مونارکیز خطرہ محسوس کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں آئیں ہم ان سے نمٹتے ہیں. تو یہ فالٹ لائن ہے جس کو اسرائیل اور امریکہ استعمال کرتے ہیں. تو دیکھیے MBS کا دورہ تھا نا, بڑا امپورٹنٹ دورہ تھا, اس میں سب فیصلے ہوئے ہوں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں لیبنان ڈسکس نہ ہوا ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس میں غزہ ڈسکس نہ ہوا ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس پر ایران ڈسکس نہ ہوا ہو. تو کیا فیصلے ہوئے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں, کیا پوزیشن لی گئی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد یہ ساری چیزیں جب سامنے آ رہی ہیں. تو اگر یہاں پر کوئی غلط پوزیشن لی گئی تو اس کا نتیجہ یہ صرف یہ ہوگا کہ امن نہیں ہوگا, یعنی حزب اللہ ڈسارم ہو جائے گی. حزب اللہ ڈسارم نہیں ہوگی, آپ اسرائیل کو ہلاشیری دے رہے ہیں اور اسرائیل کی بدماشی کو آگے بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور اسرائیل کی یہ جنگیں جو وہ مڈل ایسٹ میں آگے بڑھیں گی. جو سیریا میں نتنیاہو داخل ہوا ہے اس سے سبق سیکھ لینا چاہیے تمام ملکوں کو, لیکن وہ یہ سیکھنے کے لیے جب وہ تیار نہیں ہے. وہ ادھر لڑنا زیادہ پسند کرتے ہیں. مسلم برادرہڈ سے, ایران سے خطرہ ہے ان کو, یمن سے ان کو خطرہ ہے, حزب اللہ سے ان کو خطرہ ہے, لیکن جو نیوکلر لے کر بیٹھا ہوا ہے, ویپن آف میس ڈسٹرکشن لے کر بیٹھا ہوا ہے, اور وہ ان کو اپنا برابر ہی نہیں سمجھتا اور ان کی لینڈ کے اوپر قبضہ کر رہا ہے. عربز اس میں آپ دیکھیں کہ فلسطینی عربز نہیں ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ان کی کیجویلٹیز ہو گئی ہیں, لیکن ان کو خطرہ اسرائیل سے نہیں ہے, ان کو خطرہ ایران سے ہے, یہ حزب اللہ سے جو اتنی رسپانسبل ہے. دیکھیے ریزسٹنس کتنی رسپانسبل ہے, ایک گولی حزب اللہ نے نہیں چلائی. ٹھیک ہے, یعنی آپ ان کی رسپانسبلٹی کا اندازہ لگائیں. اور ادھر اسرائیل ہے تو ان کو خطرہ اس ان چیکڈ اور ان ریسٹرکٹڈ پاور سے نہیں ہے جو ویپن آف میس ڈسٹرکشن لے کر بیٹھی ہوئی ہے, جس کی لیڈرشپ نے جینوسائیڈ کر دی ہے. ان کو خطرہ ادھر سے ہے. تو ایسے ڈیزاسٹر اپروچ پھر کیا اس کا کیا جا سکتا ہے. تو امریکہ نے کہا ہے کہ ہمیں پتا تھا اس حملے کے بارے میں, اور امریکنز نے کہا ہے کہ اسرائیل نے مجبوری میں یہ اٹیکس کیے کیونکہ جو حزب اللہ ہے یہ وائلیشن کر رہی ہے. یہ ہے سالس جن کا اسلحہ بھی استعمال ہوا ہے, جن کے پیسہ بھی ہے, جن کی انٹیلیجنس بھی ہے, جن کی مرضی کے بغیر مڈل ایسٹ میں چڑیا پر نہیں مار سکتی, اور اسرائیل کو مسلسل اسلحہ, سپورٹ, پیسہ, انٹیلیجنس سارا کچھ انہوں نے دیا. اس وقت کی جو ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہے وہ کہتی ہیں کہ شام میں جو کچھ ہوا یہ امریکہ نے کروایا.
تو وہ ثالث بھی ہیں, وہ لیبنن میں بھی ثالث ہیں, وہ غزہ میں بھی ثالث ہیں, اور وہ باقی جگہوں پر بھی ثالث ہیں, اور وہ گلف کے سب سے بڑے پارٹنر ہیں, اور وہ مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس کے سب سے بڑے پارٹنر بھی ہیں, اور امن لانے والے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یہ اسرائیل جو ہے وہ اتنا اچھا, اور اس کا مطلب اسرائیل تو بالکل ٹھیک کر رہا ہے, یہ تو حزب اللہ ہے جس نے وائلیشن کی ہے, اس لیے اسرائیل نے مجبوری میں اٹیک کیا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ابھی بھی اسرائیل کو مجبور کریں گے تو کیا. تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا عرب بھی ایسی اپروچ کو مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر حزب اللہ نہیں ڈسارم ہو رہی تو پھر اسرائیل کیا کرے, وہ حملہ نہیں کرے گا, پھر کہ ٹھیک ہے اگر حزب اللہ ڈسارم نہیں ہو رہی تو اسرائیل کے پاس پھر کیا آپشن ہے, اسرائیل نے حملہ ہی کرنا ہے. مطلب اگر وہ بھی ایسے ڈیزاسٹرز اپروچ کے ساتھ چل رہے ہیں تو یہ دیکھیں اتنا کچھ ایک اینٹی چھوٹی سی کیا ہے وہ, ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ اتنی دندناتی پھر رہی ہے تو یہ کیسے مان لیا جائے کہ ریجن اس کے ساتھ نہیں ہے, یا ریجن کے کچھ گورنمنٹس اس کے ساتھ نہیں ہیں, یا ایون وہ خاموش ہیں تو ابھی تو ساتھ ہی دینا ہوا نا. مطلب اس اسرائیل جس کا برکس نکال دیا ہے حماس اور حزب اللہ نے, اتنی کیجوالٹیز ان کی ہوئی ہیں, جس کی پھینٹی لگائی اور دھجیاں اڑا دی ہیں ایران نے, وہ کتنا بدماش ہے, کتنا بڑا ہے وہ, ٹھیک ہے نا, کہ ان سے وہ ایک نیتنیاہو جو ہے سنبھالا نہیں جا رہا, جن کے اندر اتنا بڑا کولیپس ہو چکا ہے. خود ویسٹ کے لوگ کہاں پر کتنا سٹانس لے رہے ہیں. اسپین نے اپنی ایئر سپیس بند کر دی, عرب ابھی تک اپنی ایئر سپیس کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی تک ان کے ایمبیسڈرز کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو پھر اس میں شمولیت نہیں ہے جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے. تو یہ ڈیزاسٹرس اپروچ جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے لوگ بھگت رہے ہیں, اس کے نتائج. اس لیے آپ دیکھیں عرب اسٹریٹ کس کے ساتھ کھڑی ہے, عرب اسٹریٹ جو ہے وہ ریزسٹنس کے ساتھ کھڑی ہے, ریزسٹنس کے اپروچ کے ساتھ کھڑی ہے. تو ریزسٹنس کی لیڈرشپ نے اور ایران کی لیڈرشپ نے تو اتنی رسپانسبلٹی دکھائی ہے, جو معاہدہ ہوا ہے اس کو انہوں نے دیکھیے کیسے امپلیمنٹ کیا ہے. تو اب مطلب کیا فلسطینیوں کا اور لیبنیز کا کون سا ایسا جرم ہے, کون سا ایسا گناہ ہے جس کی سزا ختم ہونے کو نہیں آ رہی. 3 لاکھ ان کے لوگ شہید اور زخمی ہو گئے ہیں, ابھی تک بھی ان کی سزا ختم نہیں ہو رہی. تو ابھی بھی اگر وہ کہتے ہیں بھئی اسرائیل مجبور ہوا ہے حملہ کرنے میں, تو ایسی اپروچ کا آپ کیا کریں گے؟ ایسی اپروچ آپ کو ایک علاقائی جنگ ہی کی طرف لے کر جائے گی. اچھا ادھر جناب علی جاپان جو ہے وہ میڈیم رینج ویپن ڈپلائے کرنے جا رہا ہے 110 کلومیٹر صرف دور, 110 کلومیٹر تائیوان سے. یہ بالکل, اور کس لیے؟ چائنا کو ڈٹر کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. تو بیجنگ سے جاپان کراسنگ ریڈ لائن آن تائیوان. یہ جاپان کی جو نئی پرائم منسٹر آئی جن کو ویسٹ جو ہے وہ بڑی اب ہلا شری دے رہا ہے. تو اب اصل میں یہ جو یوکرین کی جنگ امریکہ بند کرنا چاہتا ہے, اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے, ان کو چونکہ یوکرین کی جنگ میں صرف شکست نظر آ رہی ہے, ان کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے, انرجی ضائع ہو رہی ہے, اٹینشن ضائع ہو رہی ہے. اور دوسرا, رشیا چونکہ جنگ میں ہے اس لیے وہ دوسرے ملکوں کی سپورٹ کر رہا ہے, جیسے ایران کی, جیسے چائنا کے وہ قریب ہو گیا ہے, جیسے نارتھ کوریا کے قریب ہو گیا ہے. تو امریکہ اس ایکویشن کو اپنے لیے فائدہ مند نہیں سمجھ رہا کہ رشیا تو ان ملکوں کے قریب ہو رہا ہے, اس لیے وہ جنگ وہاں پر بند کرنا چاہتے ہیں. مقصد کو پیس نہیں ہے, مقصد اس ایکویشن کو توڑنا ہے, وہ مزید جنگیں چھیڑنے جا رہے ہیں بیسیکلی. تو میں وہ جاپان کے پرائم منسٹر کی بات کر رہا تھا کہ ان کو بڑی ہلا شری دی جا رہی ہے کہ آپ آئرن لیڈی کا خطاب فوراً ان کو دے دیا گیا ہے چائنا سے لڑوانے کے لیے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ نائجیریا جو ہے وہ ایک ڈسگریس ہے نائجیریا, دے آر کلنگ پیپل بائی دا تھاؤزنڈس, اٹس اے جینوسائڈ. نائجیریا جو ہے وہ جینوسائڈ کر رہا ہے, اینڈ آئی ایم ریئلی اینگری اباؤٹ اٹ اینڈ وی پے یو, ٹھیک ہے نا, ہم تمہیں بہت ساری سبسڈیز دیتے ہیں, وی آر گوئنگ ٹو اینڈ اپ اسٹاپنگ. اچھا پھر نائجیریا میں ایک اور واقعہ ہو گیا ہے, اور کچھ گروپس ہیں انہوں نے آ کر جب 300 اس میں اسٹوڈنٹس بھی ہیں, باقی لوگ بھی ہیں, ان کو کڈنیپ کر لیا اسکول سے. تو پوپ نے بھی کہا ہے کہ ان کو ریلیز کیا جائے. تو یعنی واقعات مطلب دیکھیں ہر ملک میں کہیں نہ کچھ تو ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ بھی اب اس سے ریلیٹ کر رہا ہے, اور ٹرمپ نے کہا ہے کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے یہ وہ سارا, جس پر نائجیریا کلیئر کر چکا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے اس گریڈ گیم میں, افریقن گریڈ گیم میں, کہ وہاں پر جب وہ چائنا انویسٹمنٹ کر رہا ہے, $21 بلین چائنا نائجیریا کو دے چکا ہے. تو اس گریڈ گیم میں بیسیکلی یہ سارا کچھ ہونے جا رہا ہے. لولا دی سلوا سلیمز یو ایس ملٹری پریزنس نیئر وینزویلا. برازیل کے پریزیڈنٹ نے بہت زیادہ تنقید کی اور وینزویلا کی سپورٹ کا جو اعلان کیا ہے. ادھر زیلنسکی کے جو ٹاپ ڈپلومیٹس ہیں, ٹاپ نیگوشیٹر ہیں, وہ جنیوا میں ہیں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں یورپین سے, اور یورپینز نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا اس وقت کرتے ہیں. اور اگر وہ
سائن کرتے ہیں تو سرنڈر ہے، سائن نہیں کرتے تو اپنی جیبوں سے پیسہ دینا ہے. تو ایک عجیب سی صورتحال وہاں پر بنی ہوئی ہے. خیر یہ ایک ایسکلیشن ہے. اور مڈل ایسٹ میں جو سو کال سیز فائر کروایا گیا تھا، ہم یہ آپ سے کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی سیز فائر نہیں ہے، یہ ایک نئی جنگوں کی تیاری ہے، ایک پی آر ایکٹیویٹی ہے. اور اگین لاسٹ بات یہ ہے کہ اسرائیل جنگیں مسلط کر رہا ہے، اس کو جواب صرف طاقت کے ساتھ دیا جا سکتا ہے. اگر اس کے علاوہ کوئی اور اپروچ لی جائے گی اس کا نتیجہ امن نہیں نکلے گا. اگر پیس تھرو اسٹرینتھ ہے تو پھر ایسے ہی ہے، اسرائیل پر اسٹرینتھ اپلائی کرنا ہوگی، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں. رحم کی بھیک مانگنے سے، امن کی اپیل کرنے سے، سفید جھنڈا لہرانے سے اسرائیل کبھی کسی پر رحم نہیں کھائے گا. اور دیکھیے ایک لیڈرشپ کا فرق ہوتا ہے. ایک لیڈرشپ ہے جو جینوسائیڈ کر چکی ہے، لاکھوں لوگوں کو مار چکی ہے، زخمی کر چکی ہے، بچوں کو اس نے، یہ حالیہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ جس نے سب سے زیادہ بچوں کو مارا ہے بے دردی سے، وہ لیڈرشپ آپ کو امن دے گی؟ آپ ذرا سوچیں تو صحیح. تو اگر اسی ڈیزاسٹر اپروچ کو جاری رکھا جائے گا تو مڈل ایسٹ سے زیادہ دور نہیں ہے ایک علاقائی جنگ، زیادہ دور نہیں ہے. یہ اس وقت کی صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.